علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب کے چینل گائیڈ ٹو لرننگ انگلش میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شہاب الدین، ایک شاندار ویڈیو کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن نمبر 11، ہاؤ پلورلز آر فارمڈ، جمع کیسے بنائی جاتی ہے۔ دوستو، آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کسی چیز کے واحد سے جمع بنانے کے بارے میں۔ اس سے قبل ہم کچھ اہم باتیں جان لیتے ہیں۔ ناؤن یعنی اسم، کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ناؤن یعنی اسم کہتے ہیں، جیسے زید، ڈلہی، پین۔ زید انسان کا نام ہے، اسی طرح ڈلہی ایک جگہ کا نام ہے، اور پین ایک قلم کو کہتے ہیں، لہذا ان سب کو ناؤن کہا جاتا ہے۔ اسم یعنی ناؤن کی ایک قسم نمبر یعنی عدد ہے جو دو طرح کا ہوتا ہے، سنگولر نمبر یعنی واحد، اسی طرح دوسرا ہوتا ہے پلورل نمبر یعنی جمع یعنی ایک سے جو زائد ہو۔ نمبر 1، جب کوئی ناؤن ایک شخص سے ایک چیز کا معنی بتائے تو اسے سنگولر کہتے ہیں، جیسے بوائے لڑکا، بک کتاب، پین قلم، وغیرہ وغیرہ۔ ان سب سے ایک شخص سے ایک چیز کا معنی معلوم ہو رہا ہے، یعنی ایک لڑکا، ایک کتاب اور ایک قلم، لہٰذا یہ سنگولر ہے۔ نمبر 2، جب کوئی ناؤن ایک شخص سے ایک چیز سے زیادہ کا معنی بتائے تو اسے پلورل یعنی جمع کہتے ہیں، جیسے بوائز لڑکے، کئی سارے لڑکے، بکس کتابیں، پینز کئی سارے قلم۔ تو ان سب سے ایک سے زیادہ شخص یا چیز کا معنی معلوم ہو رہا ہے، لہٰذا یہ پلورل ہے۔ آئیے اصل مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں، اور بیل آئیکن میں آل کا بٹن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں، تاکہ اس طرح کی ایک ویڈیو بھی آپ سے۔ ہاؤ پلورلز آر فارمڈ، جمع کیسے بنائی جاتی ہے۔ نمبر 1، عام طور پر کسی سنگولر کو یعنی کسی واحد کو پلورل بنانے کے لیے اس کے اخیر میں ایس بڑھا دیتے ہیں، اور ایسے پلورلز زیادہ ہیں، جیسے بک، اس کے اخیر میں ایس بڑھا دیں گے تو ہو جائے گا بکس یعنی کتاب سے کتابیں۔ اسی طرح بوائے یہ واحد ہے، سنگولر ہے، اس کے اخیر میں ایس بڑھا دیں گے تو ہو جائے گا یہ پلورل، اور اس کو پڑھیں گے بوائز۔ اسی طرح گرل، اس کے اخیر میں ایس بڑھا دیے تو ہو گیا گرلز، اس کے معنی ہوتا ہے لڑکی۔ اسی طرح فین واحد ہے، سنگولر ہے، اخیر میں ایس بڑھا دیے لاسٹ میں تو ہو گیا فینز یعنی پنکھا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی کئی ناؤنز یعنی کسی چیز کا نام ایسے ہوتے ہیں جن کی جمع الگ طریقے سے بنتی ہے، ان کے بنانے کے طریقے مثالوں کے ساتھ آگے بتائے جا رہے ہیں۔ نمبر 2، اگر کسی ناؤن کے اخیر میں ایس، ایس ایچ، سی ایچ، ایکس یا زیڈ میں سے کوئی ایک ہو، ان پانچوں میں سے کوئی ایک ہو اخیر میں، تو اس کا پلورل یعنی جمع بناتے وقت اخیر میں ای ایس بڑھاتے ہیں، جیسے مثال سے سمجھتے ہیں، جیسے بس ہے تو بس کے اخیر میں دیکھ سکتے ہیں ایک لیٹر ہے ایس، تو اب جب یہ واحد ہے، سنگولر ہے، جب اس کی جمع بنائیں گے، پلورل بنائیں گے تو اس کے بعد ای ایس کا اضافہ کر دیں گے، جیسے بس سے بسیز۔ اسی طرح گلاس، اس کے اخیر میں ڈبل ایس ہے، یہ سنگولر ہے، جب اس کا پلورل بنائیں گے تو ڈبل ایس کے بعد ای ایس کا اضافہ کر دیں گے، اور یہ ہو جائے گا ورڈ گلاسز یعنی شیشہ۔ اسی طرح وش، اس کے اخیر میں ایس ایچ ہے، سنگولر ہے یہ، تو جب اس کا پلورل بنائیں گے تو ای ایس بڑھا دیں گے تو وش سے ہو جائے گا یہ وشیز یعنی تمنا، خواہش۔ اس طرح فش سے فشیز، باکس سے باکسیز، ٹیکس سے ٹیکسیز، اس کے معنی ہوتا ہے محصول۔ میچ سے میچز یعنی میچ یا ماچس، بیچ سے بیچز، جتھا یا جماعت۔ اسی طرح بلیٹس سے بلیٹسیز، جس کے معنی ہوتا ہے یلغار یا حملہ، اسے بلیٹ زیز نہیں پڑھیں گے بلکہ بلیٹ سیز۔ اس طرح کویز سے کویزیز، امتحان، کویز۔ نمبر 2، کچھ ناؤنز جن کے اخیر میں او ہوتا ہے، جن کے لاسٹ میں او ہوتا ہے، ان کا بھی پلورل یعنی جمع او کے بعد ای ایس بڑھا کر بناتے ہیں، یعنی لاسٹ میں ای ایس بڑھا کر بناتے ہیں، جیسے اگزامپل ہے بفلو، جس کے معنی ہوتا ہے بھینس، تو اس کے لاسٹ میں دیکھیے او ہے،
جب اس کا یہ سنگولر ہے، جب اس کا پلورل بنائیں گے تو او کے بعد ای ایس بڑھا دیں گے تو ہو جائے گا بفلوز۔ اس طرح مینگو، لاسٹ میں او ہے، اس کے یہ سنگولر ہے، اس کا پلورل بنائیں گے تو ہو جائے گا مینگوز، اخیر میں ای ایس بڑھا دیں گے، مینگوز یعنی آم۔ اس طرح ہیرو، جس کے معنی ہوتا ہے اداکار، تو لاسٹ میں دیکھیے او ہے، تو یہ سنگولر ہے، جب اس کا پلورل بنائیں گے، جمع بنائیں گے تو اس کے اخیر میں بھی او کے بعد ای ایس بڑھا دیں گے تو ہو جائے گا ہیرو سے ہیروز۔ اسی طرح پوٹیٹو سے پوٹیٹوز، آلو، کارگو سے کارگوز، بارے جہاز، نیگرو سے نیگروز، حبشی، ایکو سے ایکوز، گونج، اور والکینو سے والکینوز یعنی آتش فشاں۔ نمبر 3، کچھ ناؤنز جن کے اخیر میں او ہوتا ہے، کچھ ناؤنز جن کے اخیر میں او ہوتا ہے ایسے بھی ہیں جن کا پلورل یعنی جمع سنگولر کے اخیر میں محض ایس لگا دینے سے بن جاتا ہے۔ پہلے میں یہ تھا کہ ای ایس بڑھا دیتے ہیں، لیکن کچھ ناؤنز ایسے بھی ہیں جس کے اخیر میں او ہوتا ہے پھر بھی ای ایس اس میں نہیں بڑھاتے لاسٹ میں، بلکہ صرف ایس بڑھانے سے جمع یعنی پلورل بن جاتا ہے۔ جیسے اگزامپل ہے ڈائنیمو، ڈائنیمو سے ڈائنیموز، دیکھیے ڈائنیمو کے اخیر میں او ہے، لیکن جب اس کا پلورل بنائے ہیں تو اخیر میں صرف ایس بڑھائے ہیں، ای ایس نہیں بڑھائے ہیں، تو ڈائنیمو سے ڈائنیموز۔ اس کا معنی ہوتا ہے برقی رو پیدا کرنے والی مشین۔ اس طرح سولو سے سولوز، سولو اس کے اخیر میں او ہے اور جب اس کا پلورل بنائے ہیں تو صرف ایس کا اضافہ کیے ہیں، ای ایس نہیں بڑھائے ہیں، جس کے معنی ہوتا ہے گانے کا ایک طریقہ یا راگ۔ سولو سے سولوز، ریشیو سے ریشیوز یعنی تناسب، کینٹو سے کینٹوز، بند، مصرع، میمنٹو سے میمنٹوز، یادگار، پیانو سے پیانوز، موسیقی کا آلہ، فوٹو سے فوٹوز، تصویر، کلو سے کلوز، وزن یا کلو، لوگو سے لوگوز، نشان یا علامت۔ نمبر 4، وہ ناؤنز جن کے اخیر میں وائی ہو، لاسٹ میں وائی ہو اور اس وائی سے پہلے کوئی کانسوننٹ لیٹر ہو، کوئی بھی کانسوننٹ لیٹر ہو تو پلورل بنانے کے لیے پہلے اس وائی کو آئی سے بدل دیتے ہیں، اس کے بعد لاسٹ میں ای ایس بڑھا دیتے ہیں۔ جیسے اگزامپل ہے بیبی، دیکھیے لاسٹ میں وائی ہے اور وائی سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں بی، یہ کانسوننٹ لیٹر ہے تو لاسٹ میں وائی بھی ہے اور اس سے پہلے کانسوننٹ لیٹر بھی ہے، تو اب جب اس کی جمع بنائیں گے، اس کا پلورل بنائیں گے تو وائی کو آئی سے بدل دیں گے اور پھر ای ایس بڑھا دیں گے تو بیبی سے ہو جائے گا بیبیز۔ دیکھیے BABY بیبی تھا، جب وائی کو آئی سے بدل دیے اس کے بعد ای ایس بڑھا دیے تو ہو گیا BABIES بیبیز، بچہ، اس کے معنی ہوتا ہے بچہ، چھوٹا بچہ۔ اسی طرح لیڈی، اخیر میں وائی ہے اور وائی سے پہلے ڈی ہے جو کانسوننٹ لیٹر ہے، تو جب وائی سے پہلے کانسوننٹ لیٹر ہو تو پھر وائی کو آئی سے بدل دیتے ہیں اور اخیر میں ای ایس بڑھا دیتے ہیں تو ہو گیا لیڈی سے لیڈیز یعنی عورت، سٹی سے سٹیز یعنی شہر، اسٹوری سے اسٹوریز کہانی یا قصہ، آرمی سے آرمیز یعنی فوج، پونی سے پونیز یعنی چچو۔ نمبر 5، جس ناؤن کے اخیر میں ایک ساتھ دو واول لیٹرز ہو، یعنی اخیر میں دو واول لیٹرز لگاتار ہو تو اس میں صرف ایس بڑھا کر پلورل بناتے ہیں، صرف ایس بڑھاتے ہیں۔ جیسے زو، دیکھیے لاسٹ میں دو واول ہے، ڈبل او ہے، تو جب اس کا پلورل بنائیں گے جمع تو صرف ایس بڑھا دیں گے اور زو سے ہو جائے گا زوج، جس کے معنی ہوتا ہے چڑیا گھر۔ اسی طرح بمبو، تو دیکھیے بی کے بعد لاسٹ میں ڈبل او ہے یعنی ڈبل واول لیٹر ہے، تو جب اس کی جمع بنائیں گے، پلورل بنائیں گے تو صرف ایس کا اضافہ کر دیں گے لاسٹ میں تو بمبو سے ہو جائے گا بمبوز یعنی بانس۔ اسی طرح ٹی سے ٹیز یعنی چائے یا چائے کی پتی، اس طرح ٹری سے ٹریز درخت، ریڈیو سے ریڈیوز ریڈیو، فی سے فیس یعنی فیس اجرت یا معاوضہ، سی سے سیز یعنی سمندر، اور پی سے پیز یعنی مٹر۔ نمبر 6، وہ ناؤنز جن کے اخیر میں ایف یا ایف ای ہو، وہ ناؤنز جن کے اخیر میں لاسٹ میں ایف ہو یا پھر ایف ای ہو تو پلورل بناتے وقت یعنی جمع بناتے وقت
ایف یا ایف ای کو ہٹا کر یعنی اسے حذف کر دیتے ہیں، ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں، اور ان ایف یا ایف ای کو ہٹا کر وی ای ایس بڑھا دیتے ہیں. جیسے اگزامپل ہے تھیف کے معنی ہوتا ہے چور. لاسٹ میں دیکھ سکتے ہیں ایف ہے، جب اس کا پلورل بنائیں گے تو ایف کو ہٹا دیں گے اور اس کی جگہ لاسٹ میں وی ای ایس بڑھا دیں گے، تو تھیف سے ہو جائے گا تھیوز، تھیف سے تھیوز چور. اسی طرح وائف کے لاسٹ میں دیکھیے ایف ای ہے، یہ سنگولر ہے، جب اس کا پلورل یعنی جمع بنائیں گے تو ایف ای کو ہٹا کر وی ای ایس بڑھا دیں گے. تو پہلے سے وائف تھا، اب ایف ای کو ہٹا دیے تو صرف ڈبلیو آئی بچ گیا، اب وی ایس بڑھا دیے تو ہو گیا وائفز بیوی. اس طرح لیف کے معنی ہوتا ہے پتا، ورق. اخیر میں ایف ہے، جب پلورل بنائیں گے یعنی جمع بنائیں گے تو ایف کو ہٹا دیں گے اور وی ای ایس لگا دیں گے تو ہو جائے گا لیوز. لیف سے لیوز، لائف سے لائفز یعنی زندگی، کاف سے کاوز یعنی بچڑا، لوف سے لووز یعنی پاؤ روٹی پاؤ، نائف سے نائفز یعنی چاقو، شیلف سے شیلفز یعنی طاق یا الماری، ہاف سے ہافز، اسے ہالف نہیں پڑھتے بلکہ ہاف، ایل سائلنٹ ہے، تو ہاف سے ہو جائے گا ہافز یعنی نصف یا آدھا. اسی طرح سیلف سے سیلفز، خود یا ذات. نمبر 7، البتہ کچھ ناؤن جن کے آخر میں ایف یا ایف ای ہو، کچھ ناؤنس ایسے ہیں جن کے آخر میں ایف یا ایف ای ہو تو پلورل بناتے وقت آخر میں صرف ایس بڑھا دیتے ہیں. اوپر میں تھا کہ ایف یا ایف ای کو ہٹا کر وی ای ایس بڑھاتے ہیں، لیکن اس میں ایسا ہے کہ ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے، ایف یا ایف ای کو آخر میں صرف ایس بڑھا دیتے ہیں. کچھ ناؤن ایسے بھی ہیں، جیسے اگزامپل ہے چیف، CHIEF، آخر میں ایف ہے تو جب اس کا پلورل بنائیں گے تو ایف کو ہٹا کر وی ای ایس سے نہیں بدلیں گے بلکہ ایف کے بعد صرف ایس کا اضافہ کر دیں گے، تو چیف سے ہو جائے گا چیفز یعنی صدر، اصل، سردار. سیف دیکھیے لاسٹ میں ایف ای ہے تو اس کا جب پلورل بنائیں گے تو صرف ایس کا اضافہ کر دیں گے اور ہو جائے گا سیف سے سیفس یعنی تجوری. اس طرح پروف سے پروفس، دلیل، ثبوت. گلف سے گلفز، خلیج، کھاری. کلف سے کلفس، نوکیلے، چٹان. ہینڈ کرچیف سے ہینڈ کرچیفس، دستی. گریف سے گریفس، غم، صدمہ. روف سے روفس یعنی چھت. نمبر 8، مگر کچھ ناؤنز جن کے آخر میں ایف یا ایف ای ہو، ایف یا ایف ای ہو، ان کا پلورل دونوں طرح بنا سکتے ہیں. ایک تو یہ تھا کہ جس کے آخر میں ایف یا ایف ای ہو تو ایف یا ایف ای کو ہٹا کر وی ایس بڑھاتے ہیں. ایک دوسرا یہ تھا کہ ایف یا ایف ای کو ہٹاتے نہیں ہیں بلکہ لاسٹ میں ایس بڑھا دیتے ہیں. یہ تیسرا ہے جس میں دونوں طرح لکھ سکتے ہیں، وی ایس کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں اور صرف ایس بڑھا کر بھی لکھ سکتے ہیں. جیسے اگزامپل ہے ہوف. ہوف دیکھیے لاسٹ میں ایف ہے تو اس کو یا تو آپ ایف کو ہٹا کر اور وی ای ایس بڑھا کر بھی پلورل بنا سکتے ہیں اور یہ صرف ایف کے بعد ایس بڑھا کر بھی بنا سکتے ہیں، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. ہوف سے ہوفس، ہوفس اور ہوفس. کھر. اسکارف، اسکارف. اسکارف سے اسکارفز اور اسکارفس دونوں پڑھ سکتے ہیں، اوڑھنی. ڈوارف، ڈوارف. ڈوارف سے آپ پلورل دونوں طرح بنا سکتے ہیں، ڈوارفز اور ڈوارفس. پستہ قد. وارفس، وارفس، اس کے وی ایس بھی اس میں بڑھا سکتے ہیں اور ایس بھی لگا سکتے ہیں تو ہو جائے گا پلورل وارفس اور وارفس یعنی گھاٹ. 9، نمبر 9، کچھ ناؤن میں واول کے اندر تبدیلی کر کے بھی پلورل بناتے ہیں. کچھ ناؤن ایسے ہوتے ہیں جس میں کچھ کرنا، آگے پیچھے کچھ نہیں کرنا رہتا بلکہ بیچ میں ہی واول کے اندر تبدیلی کر کے پلورل بناتے ہیں. جیسے توت. توت کے معنی ہوتا ہے دانت، تو توت کی اسپیلنگ ہے TOOTH، تو اس کے آخر میں یہ شروع میں کچھ نہیں کیا بلکہ بیچ میں ہی ڈبل او کو ڈبل ای سے بدل دیا اور ہو گیا ٹیتھ. ٹوتھ سے ٹیتھ پلورل بن گیا. اس طرح فوٹ سے فیٹ، تو ڈبل او کی جگہ ڈبل ای کر دیا تو ہو گیا فیٹ، پلورل بن گیا. اس کے معنی پیر یا قدم. اسی طرح مین ہے تو مین MAN اسپیلنگ اس کی ہے لیکن اس کے اسپیلنگ کو تھوڑی سی تبدیلی بیچ میں کر دیا اور MEN بنا دیے تو مین سے مین یعنی مرد، آدمی. اسی طرح وومن سے وومن.
وومن سے ویمن یعنی عورتیں. گوس سے گیس. گوس کی اسپیلنگ ہے GOOSE، تو بیچ میں اسپیلنگ کی تبدیلی کر دی اور GEESE کر دیے تو ہو گیا ہنس. گوس سے گیس. اسی طرح ماؤس سے مائس چوہا. لاؤس سے لائس جوں. یہ سب خود بخود تیار کردہ ہے، یہ اپنے سے اس میں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ سب سماعی ہے، یہ سب بنے ہوئے آتے ہیں اور اسی طرح لکھے جاتے ہیں. نمبر 6، کچھ ناؤنز ایسے ہیں جن کے اخیر میں EN بڑھانے سے پلورل بن جاتا ہے، صرف EN بڑھا دیتے ہیں. جیسے چائلڈ ہے، اس کے اخیر میں EN بڑھا دیے تو ہو گیا چلڈرن. پہلے چائلڈ پڑھا رہا تھا لیکن EN بڑھانے سے تلفظ یعنی پروننسیشن بھی بدل گیا اور چائلڈ سے ہو گیا چلڈرن یعنی بچہ. آکس کے معنی ہوتا ہے بیل، اس کے اخیر میں EN بڑھا دیے تو ہو گیا آکسن یعنی بیل. نمبر 11، کچھ ناؤنز ہمیشہ پلورل ہی استعمال ہوتے ہیں، یعنی کچھ ناؤنز ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ جمع ہی استعمال ہوتے ہیں، جمع ہی لکھے جاتے ہیں. جیسے ایگزامپلس ہیں کچھ کی. سیزرز قینچی. ٹونگس TONGS ٹونگس کے معنی ہوتا ہے چمٹا. شارٹس اس کے معنی ہوتا ہے ہاف پینٹ. جینز یعنی جینز. اسپیکٹکلس چشمہ یا عینک. ٹراؤزرز یعنی پاجامہ. اسی طرح کیٹل مویشی. پیپل لوگ. شوز یعنی جوتے. تھینکس شکریہ. نمبر 12، کچھ ناؤنز دیکھنے میں پلورل لگتے ہیں لیکن در حقیقت وہ سنگولر ہوتے ہیں یعنی واحد ہوتے ہیں. دیکھنے میں تو جمع لگتے ہیں لیکن ہوتے ہیں واحد. جیسے ایگزامپل ہے اکانومکس ECONOMICS. دیکھیے لاسٹ میں ایس لگا ہوا ہے تو جس سے لگتا ہے کہ یہ پلورل یا جمع ہو سکتا ہے لیکن یہ واحد ہے، سنگولر ہے. اکانومکس یعنی اقتصادیات. اسی طرح میتھمیٹکس یعنی ریاضی. اسی طرح فروٹ یعنی پھل. فرنیچر لکڑی کا سامان. اننگس یعنی پاری. سینری یعنی منظر. اس کو پڑھیں گے سینری یعنی منظر. آج کے سوالات. سوال نمبر 1، نیچے دیے گئے سنگولر ورڈز یعنی واحد کا پلورل بنائیے. نیچے کچھ سنگولر یعنی واحد ورڈز دیے جا رہے ہیں، آپ کو قواعد کی روشنی میں جو ابھی قواعد بتائے گئے ہیں، جو طریقے بتائے گئے ہیں، ان کو پڑھ کر کے سمجھنا ہے. اس کے بعد ان سنگولر کا یہ جو ورڈز دیے گئے ہیں ان کا پلورل بنانا ہے یعنی جمع بنانا ہے. ورڈز ہیں بیگ، کلاس، فنگر، میچ، فاکس، پوٹیٹو، سٹی، ٹی، نائف، ہوف. سوال نمبر 2، نیچے پلورل ورڈز یعنی جمع دیے گئے ہیں. یہاں پر نیچے پلورل ورڈز یعنی جمع دے دیے گئے ہیں. کچھ الفاظ جو جمع لکھے ہوئے ہیں ان کا سنگولر یعنی واحد کیا ہے آپ تلاش کر کے بتائیے. لیکس، بفلوز، بیبیز، وائفز، ٹیز، گیس، آکسن، لائس، ڈوارفس، لیڈیز وغیرہ وغیرہ. آج چونکہ سبق میں ورڈز بہت زیادہ ہیں اس لیے آگے الفاظ یا جملے، سینٹنسز یا پھر ورڈز نہیں دیے جا رہے ہیں. آپ سبق میں آئے ہوئے تمام الفاظ کو اچھی طرح زبانی یاد کر لیں تاکہ آگے آسانی ہو. تو دوستو، ہماری یہ کوشش کیسی لگی؟ انگریزی پڑھانے کا یہ طریقہ کیسا لگا؟ اب تک کے اسباق کیسے رہیں؟ ہمارا یہ چینل آپ کے لیے کس حد تک مفید اور معاون ثابت ہوا؟ کمنٹ باکس میں ضرور تبصرہ کریں اور ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.